وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ قَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ قابل صد احترام سورہ اعراف کی 80 نمبر آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور انبیاء کرام کا تسلسل کے ساتھ ذکر خیر اور ان کے واقعات سے امت محمدیہ کو نصیحت کا سلسلہ اس سورہ اعراف کا ایک میجر حصہ تھا۔ اس سے پہلے جن انبیاء کا تذکرہ گزرا ان میں اسی صورت میں بڑے تسلسل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ اس کے بعد تذکرہ ہے جناب حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھتیجے کا تعلق تھا، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر خیر نہیں ہوا۔ 3 انبیاء کا تذکرہ کر کے حضرت آدم کریم کے بعد حضرت لوط کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور اس کے بعد ایک پوری کی پوری سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام پہ اللہ نے لکھی رکھی، اس کے اوپر آپ کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پہ بھی پوری سورہ ہود۔ اسی طرح یہاں آج جو تذکرہ ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس کی طرف آپ مبعوث ہوئے، ایک بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم سے نہیں تھے جن کے اندر وہ فعل بد پایا جاتا تھا، بلکہ آپ اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، کیونکہ آپ کا علاقہ اور تھا، آپ جہاں پر بھیجے گئے وہ قوم اور تھی، اور ان کا اپنی نفسیاتی اور نفسانی خواہشات کا پورا کرنا عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ تھا، جس کو آپ ہومو سیکس بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس شہر کی نسبت سے جہاں وہ لوگ آباد تھے اس کو شہر سدوم کہتے تھے۔ اس حوالے سے بھی ان کے اس فعل کو سدوم کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کے اس فعل بد کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے جب حضرت لوط نے، میرے بندے نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا تم بے حیائی کے کام اور اپنی حیوانی خواہشات کی تسکین کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تو یہ تو کائنات میں تم سے پہلے کسی نے کام کیا ہی نہیں ہے، یہ تم حلال و حرام کی تمیز کے بغیر یہ کرتے ہو، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کچھ ترجمے میں چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، واو کا معنی، اور لوطًا جناب لوط۔ اب اس لوط کے پیچھے 2 فعل ہیں، کیونکہ لوطًا یہ آبجیکٹ بن رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ مفعول اور آبجیکٹ تب بنے گا جب اس سے پہلے کو ورب ہوگا، اور اس ورب کو ہم نے آج سے 3-4 رکوع پہلے پڑھا تھا۔ ارسلنا، اور ہم نے بھیجا، لوطًا جناب لوط علیہ السلام، اور اگر اس کو قریب ترین ہم پڑھنا چاہیں تو ایک فعل ہمیں معذوف ماننا پڑے گا، وذکر، اور یاد کرو لوطن جناب لوط کو، اذ قالا جب انہوں نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ کیا، تاتون تم آتے ہو، کرتے ہو، الفاحشۃ اس بے حیائی کو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ما سبقکم تم سے پہلے یعنی کوئی سبقت نہیں کر سکا اس کام میں کہ مرد کو مرد کے ساتھ وہ اپنی شہوت کی تسکین کا سبب بنائے، من احدن کوئی ایک بھی، من العالمین ساری دنیا میں سے اس سے پہلے کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکا جو تم کر رہے ہو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 2061 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، قبل مسیح کا یہ دور ہے، اور ظاہر ہے انسانیت پھر مزید آگے آباد ہوتی گئی، اور تقریباً جہاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے وہ قرآن کے تقریباً 17 مقامات ہیں جہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ بعض مقامات پر ان کا فعل بد ہے، بعض مقامات پر ان کا انجام ہے۔ تم کرتے کیا ہو، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، انکم بے شک تم، لتاتون لام البتہ تاکید، تاتون تم آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت رانی کے لیے،
اپنی اس حیوانی تسکین کے لیے تم مردوں کے پاس آتے ہو، من دون النساء، من کا معنی سے، دون کا معنی علاوہ، بغیر، النساء عورتیں، عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، یہ تو تمہارا بہت حد سے بڑا ہوا فعل ہے، بل انتم، بلکہ تم ہو گئے ہو، قوم، ایک ایسی قوم، مسرفون، جو حد سے گزرنے والے ہو۔ اب یہاں پر ہم اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرتے کہ اس فعل سے اللہ نے منع کیوں فرمایا۔ یقیناً ایک انسانی خواہش کی تسکین ہے، وہ عورت سے پوری کرنے کا جواز ہے، اور وہ بھی اس سے جس کا شریعت نے ایک عمل اور پورا پیریڈ رکھا ہے، لیکن مردوں کے ساتھ ظاہر اللہ نے انسانیت کا سلسلہ چلانا تھا، اور وہ جس نیچرل طریقے سے چل سکتا تھا وہ تو تھا، لیکن مرد سے مرد کا فائدہ کوئی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع فرما دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے بڑھنے میں اور انسانیت کے آگے بڑھنے میں یہ فعل رکاوٹ ہے۔ اور میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا کسی انڈیا کے مفسر کا، انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا کہ جن ممالک میں یہ قوانین ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے، وہ مسلمان تو مسلمان، وہ تو انسانوں کے دنیا میں آنے پر بھی راضی نہیں۔ مرد مرد سے اگر شادی کرے گا تو انسانیت کہاں سے آگے چلے گی؟ لہٰذا وہ تو مسلمانوں کے نہیں بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں، کہ انسانوں کو آگے چلانا اور پھر ایک کائنات کا پورا سسٹم، وہ تو اس کے بھی مخالف ہیں۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَّطَهَّرُونَ، ان کی قوم کا جواب کیا ہے؟ واو کا معنی، اور ما کانا نہیں تھا، جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، مگر کیا؟ الا، مگر، ان قالوا، انہوں نے کہا، اخرجوہم، ان کو نکال دو۔ ان کی قوم نے تبلیغ کے بعد ریسپانس یہ دیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا تسلیم کرتے غلطی کو، کہا اخرجوہم، ان کو باہر نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے ان کو باہر نکال دو۔ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، وڈے آئے نیک، بڑے نیکی کا حکم دینے والے ہو، قرآن نے بالکل اسی انداز میں بات کہی کہ کہنے لگی قوم ان کو بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، انہم، بے شک یہ، اناس، ناس کی جمع ہے، انس کی جمع ناس، اور اناس، یہ وہ لوگ ہیں یتطہرون جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ جو کچھ بھی ہمیں خیر کی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، فا کا معنی، پس انجیناہو، ہم نے اس کو نجات دی، اب یہ سنگولر ہے پروناؤن، انجیناہو، ہم نے جناب لوط کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل و عیال کو بھی نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے اس کو نجات نہ دی، کانت من الغابرین، کانت وہ ہو گئی، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی سے جب نکلنے لگے اللہ کے اشارہ فرمانے کے بعد، تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہ نکلی، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ انجام کار کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، واو کا معنی، اور امطرنا، مطر کہتے ہیں بارش کو، امطرنا اسی کو وربلائز کر دیا گیا، وَأَمْطَرْنَا، اور برسایا ہم نے، علیہم ان پر، مطرا پتھروں کا می، پتھروں کی بارش ہم نے ان کے اوپر برسائی، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، فا کا معنی، پس انظر، محبوب دیکھو، اب یہ واحد کا صیغہ ہے، انظر، محبوب آپ بھی دیکھیں، ہر نصیحت پکڑنے والا دیکھے، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام، اللہ فرما رہا ہے کیسے ہوا، محبوب آپ بھی دیکھیں اور اپنی قوم کو بھی بتائیں کہ یہ آگے کیسے معاملات کرتی ہے۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ بھی بڑا محبت بھرا ہے، قرآن نے تقریباً 11 مقامات پر جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انبیاء کے خطیب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گفتگو پہ ایک ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شادیاں ہمارے سامنے ہیں، حضرت اما ہاجرہ اور دوسرا حضرت سارہ، آپ کی آسمانی کتابوں سے بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ کی اور بیویاں بھی تھیں، جن میں سے مفسرین نے لکھا ہے ایک کا نام جناب قطورہ بھی تھا، کاف 2 نقطوں والا، توئے، واو، رے اور الف، جناب قطورہ۔ حضرت ابراہیم کی بیوی قطورہ سے ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا مدین، اور اسی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی مدین تھا جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔
حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے پر بھی تقریباً 9 آیات مبارکہ موجود ہیں، اور یہ تذکرہ ہمارے اس قرآنی ترتیب کے اعتبار سے آدھا 8ویں پارے میں موجود ہے اور آدھا 9ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ کی قوم کی بڑی برائی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، آپ کی قوم نے آپ کو اس سے روکا، قوم نہ روکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے عذاب نے زلزلے کی شکل میں اس قوم کو بھی آن لیا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے، ذرا ترجمے کی کیفیت میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، واو کا معنی، اور إِلَىٰ مَدْيَنَ، مدین کی طرف، اس کو شہر مراد لیں، ہم نے مدین کی طرف بھیجا آخاہم، ان کے بھائی شعیبہ، شعیب علیہ السلام کو۔ یہاں ایک اور بات جو بڑی پیار والی بات بار بار آ رہی ہے، اس کی ریپیٹیشن ہے کہ انبیاء کا انسانوں کے ساتھ تعلق جو واضح کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے اخاہم، ہم نے ان کے بھائی نوح کو بھی بھیجا، ان کے بھائی شعیب کو بھی بھیجا، ان کے بھائی صالح کو بھی بھیجا، یعنی اپنائیت کا جو مفہوم ہے مبلغ کا، اس کے سامنے کے سامنے اللہ اس کو بھائی کی شکل میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے، جیسے بھائی تمہارا خیر خواہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو بھیجا ہی اس لیے۔ شعیبہ ان کے بھائی کو، قالا، آپ نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں سے یہ نقطہ بھی پتہ پھر چل رہا ہے ریپیٹیشن کے ساتھ کہ انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ اللہ کی توحید ہے، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت ہر نبی کی ہٹ لسٹ پہ رہی ہے۔ اور پھر آگے دو چیزیں اور ایڈ کر لیں کہ رسالت کا پیغام اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا پیغام، یہ آسمانی کتابوں کا ایک نسخہ اور خلاصہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے انسان سنورتا ہے۔ آج دیکھیں خوف آخرت نہیں ہے تو انسان بے لگام ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں جغرافیائی اعتبار سے، ہم ہندوؤں کی تہذیب کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ ایسے مکس اپ ہوئے ذہنی اعتبار سے کہ ان کا مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان نہیں ہے، ہمارا ہے، لیکن کلچر ایک ہونے کی وجہ سے، بہت عرصہ اکٹھا رہنے کی وجہ سے، وہ جو آخرت کے خوف کا تصور ہے وہ ذہنوں سے نکل گیا، تو معاشرے میں بے حیائیاں اور برائیاں آ رہی ہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ ساری برائیاں ان سے منع کر کے اس میں جمع فرما دی۔ قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس آئیں، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں، تمہیں باقی رکھا گیا طوفان نوح کے بعد، باقی انبیاء کے بعد اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا حضرت شعیب کی شکل میں، تو کیا کرو؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، فا کا معنی پس، اوفو پورا پورا کرو، وفا کرو، الکیلا ناپ میں، والمیزانہ اور تول میں، ولا تبخسوا اور نہ گھٹا کر دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزوں کو، لوگوں کو گھٹا کر نہ دو، ولا تفسدوا فی الارض اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یعنی فساد صرف کلہاڑا اور چاقو یا ڈنڈا لے کر کچھ کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ناپ تول میں کمی کریں گے تب بھی ایک معاشی فساد دنیا کے اندر پیدا ہوگا۔ آپ غریب کو اس کا حق نہیں دیں گے اور انٹرسٹ کی شکل میں اس کو ایکسپلائٹ کریں گے تو یقیناً اس کا استحصال جب ہوگا تو ووٹ کھڑا ہوگا، اب وہ لوگوں کو لوٹے گا، لوگوں کو مارے گا۔ تو اللہ نے ایک چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بات کر دی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور فساد فی الارض کے مرتکب نہ ہو۔ آج قانون سازی فساد فی الارض کے نام سے بھی ہونی چاہیے۔ اسلامی اعتبار سے تو سزائیں موجود ہیں، قتل کا تصور، قصاص کا تصور، یہ ساری باتیں، چوری ڈاکہ، لیکن فساد فی الارض آج زمین میں مختلف شکلوں میں بڑھ رہا ہے، اور پھر اس کی ایک تعزیری سزا بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ ایک سزا تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بالکل 2 + 2 = 4 کر دی، جس کو ہم حدود کہتے ہیں، لیکن تعزیر ہوتی ہے قاضی کی ثوابدید پہ، جج اور مفتی کی ثوابدید پہ۔ تو فساد فی الارض کی باقاعدہ سے پنشمنٹ ہو اور دور حاضر کے حالات کے مطابق ہو قانون سازی، تاکہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ محفوظ ہو سکیں۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور فساد برپا نہ کرو زمین میں، بعد اصلاحھا، اس کی اصلاح کے بعد۔ میرے نبی آتے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، تم اصلاح مانتے نہیں ہو، ہوئی اصلاح کو بھی تم ریموو کر دیتے ہو۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو اور اللہ رسول کو مانتے ہو تو پھر یہ نہ کیا کرو۔
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب جہاں بیٹھ کر تبلیغ کرتے، آپ کے پاس اگر متاثر ہو کر کوئی بندہ سننے کے لیے بھی جاتا تو جو نامراد تھے وہ راستے میں بیٹھتے، حضرت شعیب کے بارے میں غلط قسم کی باتیں لوگ ان کے ذہنوں میں ڈالتے کہ بھئی اس بندے کے پاس نہ جانا، جیسے حضور کے ساتھ ہوا کہ لوگ کہتے معاذ اللہ یہ تو مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے راستے کی طرف جانے والے لوگوں کو، ڈی ٹریک کرنے والے لوگوں کو اللہ فرما رہے ولا تقعدوا، واو کا معنی، اور لا تقعدوا نہ بیٹھو، اسی سے نکلا ہے قعدہ کرنا۔ نماز کے اندر قعدہ، 4 رکعتوں والی نماز کے بعد، 3 کے بعد، 2 کے بعد آخری رکعت میں بیٹھنا کیا کہلاتا ہے؟ قعدہ کہلاتا ہے۔ اور عربی میں یہ جو ہماری سیٹس ہیں ان کو مقعد بھی کہا جاتا ہے، اور انسان بیٹھتا ہے اس کی اپنی سرین کو بھی عربی لغت کے اعتبار سے مقعد کہتے ہیں، بیٹھنے کے اعتبار سے۔ ولا تقعدوا، اور بیٹھا مت کرو، بکل صراط، ہر اس راستے کے اوپر، توعدون کہ تم ڈراتے ہو راہگیروں کو، وتصدون اور روک رہے ہو تم لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن بہ جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ تم اس کو روک لیتے ہو، وہ مزید آگے نہیں بڑھتا، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو عوجا، اس میں کجی اور ٹیڑھا پن، تم الٹ ملٹ باتیں اور خلط مبس کر کے لوگوں کو روک دیتے ہو۔ لیکن یہ بھی تو یاد کرو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ، جب تم تھے، قلیلا، تھوڑے سے، یہ بھی تو یاد کرو جب تم بڑے تھوڑے سے تھے تو فَكَثَّرَكُمْ، اس نے تمہیں کثرت میں بدل دیا، یعنی تم نہیں تھے تو تمہیں بنا دیا، تمہارے قبیلے بڑھا دیے، اب تم ان قبیلوں کے بڑھنے کے بعد پیغام ہدایت کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے ہو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فرما رہے وَانظُرُوا، محبوب ان کو کہیں، اور ان کے نبی نے بھی کہا تھا کہ دیکھو کیفا، کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین، مفسدین کا، فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ یعنی چونکہ حضرت شعیب سے پہلے قومیں جا چکی تھیں، اگر قریب ترین دیکھیں تو حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت صالح کی قوم، اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ تو کہا جا رہا ہے محبوب وَانظُرُوا، ان کے نبیوں نے انہیں کہا تھا وَانظُرُوا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد بپا کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا تھا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اب یہ مکی صورت کا ایک ورڈ کے اعتبار سے بھی، یعنی لفظ کے اعتبار سے بھی ایک خصوصیت آ گئی کہ مکی صورتوں میں اللہ اپنے نبیوں کو صبر کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہر مکی صورت کی خصوصیت ہے۔ یہاں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جواب کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرما دے گا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمِنُوا، واو کا معنی، اور ان اگر کانا ہے، طائفتن ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنو جو ایمان لا چکا ہے، بالذی اس کے اوپر، ارسلت بہ جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایک گروہ ایمان لا چکا ہے اس پر، ارسلت بہ جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، اصل میں یہ ورب تھا ایکٹیو سینس میں ارسلتو، لیکن اس کو ہم نے مجہول بنا دیا، اور قرآن عربک نے ارسلت بہ جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ بھی ایک انداز ہے کہ اللہ کے نبی کے بھیجنے والے کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بھیجنے والا آبویسلی ہے ہی وہ کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے کائنات میں، کیونکہ نبوت جو ہے وہ ڈیوائن ہے، الہامی ہے، اور اللہ دیتا ہے، گفٹ کے طور پر دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ اور عربی کا یہ بھی اصول ہے جس کا فاعل اور کرنے والا یقینی ہو کبھی کبھی اس کو ذکر نہیں بھی کیا جاتا، چونکہ رسولوں کو رسول بنا کر بھیجتا کون ہے؟ اللہ، تو وہ اتنا واضح ہے کہ اللہ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ ارسلت بہ جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، وطائفۃ لم یؤمنوا اور ایک گروہ ایسا ہے لم یؤمنوا جو ایمان نہیں لایا۔ اب ہوگا کیا؟ فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، فا کا معنی پس، اسبروا
تم صبر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ فرما دے اللہ تبارک و تعالی بیننا ہمارے درمیان وہو خیر الحاکمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں 87 آیات مبارکہ ہوئیں اور ہمارے 8 پارے اپنے پائے تکمیل کو پہنچے۔ کل سے 9ویں پارے کا آغاز ہوگا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ریسپانس مزید جو ایک گفتگو اور ڈیبیٹ تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے پیغام کو ماننے والوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور یقیناً انسانیت کی نجات ان 1,24,000 انبیاء کے پیغام میں ہے جن کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔